بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے بابرکت نام سے، جس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ میرا نام ہے سید نثار حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوویٹیو لرننگ۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس شارٹ ویڈیو کے اندر میں آپ سے ایک بہت ہی زبردست اپڈیٹ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ڈالڈا فاؤنڈیشن اسکالرشپ اسکیم۔ ڈالڈا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے، ایک این جی او ہے، جس نے میٹرک کے اندر اچھے نمبر لینے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ اسکیم کا آغاز کیا ہے، جس کی کچھ ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اس اسکیم کے تحت وہ تمام طلباء و طلبات جنہوں نے میٹرک کے اندر بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، ان کے مارکس 80% سے زیادہ ہیں اور وہ ذہین اور مستحق طلباء ہیں، تو ایسے تمام طلباء و طلبات کے لیے اس فاؤنڈیشن کی طرف سے اسکالرشپ لینے کی ایک بہت زبردست آفر لانچ کی گئی ہے۔ تو وہ تمام طلباء اور طلبات، اگر وہ اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ، گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ لیول پہ پڑھ رہے ہیں لیکن انہوں نے میٹرک کے اندر اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، تو وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی ایک دو دن پہلے اس کا ایڈورٹائزمنٹ لانچ کیا گیا ہے، جس کے اندر اس کی ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہیں، جس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو اگر کسی کا بچہ یا بچی، بھتیجا، بھانجا، بھانجی میٹرک انہوں نے ابھی کی ہے یا 2018 کے بعد انہوں نے میٹرک کی ہے اور اس میں ان کے نمبر بہت اچھے ہیں، تو وہ اس بیس پہ وہ بچہ یا بچی جو کہ 80% سے ابو مارکس میٹرک میں لے چکے ہیں، وہ اس فاؤنڈیشن کے اندر اپلائی کریں اور اسکالرشپ سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ ڈالڈا فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ فرسٹ ایئر میں زیر تعلیم بچہ یا بچی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراچی یا پاکستان کے کسی بھی بورڈ یا ٹیکنیکل بورڈ سے ایفیلیٹڈ کسی کالج میں زیر تعلیم ہو۔ سیکنڈ جو کرائٹیریا اس میں رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ طلباء و طلبات جو فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، وہ انہوں نے میٹرک جو ہے نا 2018-19 کے اندر، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے تو 2018 اور 19 کے دوران تعلیم ایڈمیشن لینے والے طلباء جو ہے نا، وہ بھی اس ٹرسٹ کے اندر، اس اسکالرشپ اسکیم کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ان 6 میں سے کسی ایک پروگرام کے اندر زیر تعلیم ہو: پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کامرس، ہیومینٹیز، ڈی اے ای اور آئی سی ایس۔ یعنی 2018 اور 19 کے دوران فرسٹ ایئر کے اندر ایڈمیشن لینے والے طلباء و طلبات بھی اس اسکالرشپ اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں کچھ اور بھی کنڈیشنز ہیں۔ تو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ وہ طالب علم جو اپلائی کرے گا وہ پاکستانی سٹیزن ہونا چاہیے، پاکستانی شہری ہونا چاہیے، اور وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے یا شہر کے اندر رہتا ہو، یعنی اس کی نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے۔ اور درخواست لمٹ، جو درخواست گزار ہے، اس کی عمر کی جو حد ہے، ایج لمٹ یہ رکھی گئی ہے کہ درخواست گزار کی عمر 1 اکتوبر 2018 تک 17 سال سے زائد نہ ہو۔ اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ویور، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ میٹرک کے اندر بچے نے جتنے نمبر لیے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ اگر فرسٹ ایئر میں زیر تعلیم بچہ یا بچی، اگر اس کے میٹرک میں نمبر اس دی ہوئی رینج کے اندر ہیں، تو پھر وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جی۔ تو اس کی ڈیٹیل کو یوں ہے کہ پری انجینئرنگ میں زیر تعلیم بچوں نے اگر 80% یا اس سے زائد نمبر لیے ہیں، پری میڈیکل کے لیے بھی یہی ہے کہ 80% سے زائد، جنرل سائنس میں 80% یا اس سے زائد، اور کامرس آئی سی ایس کامرس میں 75% یا اس سے زائد نمبر لینے والا بچہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ جبکہ آئی سی ایس، آرٹس، ہوم اکنامکس اور ڈی اے ای
میں زیر تعلیم بچے نے اگر میٹرک میں 70% نمبر لیے ہیں تو وہ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تمام بچے بچیاں جنہوں نے میٹرک کے اندر بہت اچھے مارکس لیے ہیں، ان کے مارکس 80%، 75% یا 70% کی رینج میں آتا ہے، اور واقعی وہ غریب اور مستحق ذہین طلباء و طلبات ہیں، تو وہ اس اسکالرشپ اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے اپلائی کرنے کے لیے کچھ جو امپورٹنٹ شرائط ہیں، ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ امیدواران کے والد یا والدہ کی ماہانہ تنخواہ 20,000 روپے سے زائد نہ ہو۔ درخواست گزار کے گھر یا فلیٹ کا مکمل رقبہ 120 مربع گز یا اس سے مساوی سے زائد نہ ہو۔ امیدواران نے اپنا میٹرک کا امتحان 2018 سے پہلے پاس نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ جن امیدواروں نے کیمبرج سسٹم کے تحت او لیول کے امتحانات پاس کر لیے ہیں اور وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں واقع کسی گورنمنٹ کالج میں سال اول سے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے، جس کی کچھ ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ طلباء و طلبات جو اہلیت کے مندرجہ بالا معیار پر پورے اترتے ہیں، وہ اپنی درخواست ڈالڈا فاؤنڈیشن ٹرسٹ پی او باکس نمبر 17654 گلشن نو NIPA چورنگی کراچی کے پتہ پر 30 اکتوبر 2018 تک ارسال کر سکتے ہیں۔ اور مقررہ درخواست فارم جو ہے نا، وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اور پاکستان کے اندر موجود تمام 29 بورڈ جو ہیں ان کے دفاتر کے اندر یہ ڈالڈا فاؤنڈیشن اسکالرشپ اسکیم کے فارم میسر ہیں۔ اور مقررہ درخواست فارم کے علاوہ جو نامکمل اور تاخیر سے پہنچنے والی درخواستیں ہوں گی ان کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ معیار پر پوری نہ اترنے والی درخواستوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ بذریعہ ای میل بھی اپنی درخواست جو ہے اس دیے ہوئے ایڈریس کے اوپر بھجوا سکتے ہیں، ڈالڈا scholarship@yahoo.com۔ اور درخواست جو ہے نا، درخواست فارم جو ہے یہ ڈالڈا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ اس کا ویب سائٹ کا کمپلیٹ ایڈریس بھی یہاں پہ شیئر کر دیا ہے۔ اس ویب سائٹ سے آپ یہ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس ویب سائٹ کا لنک میں نے اپنے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے، آپ بس لنک کے اوپر کلک کریں تو اس سے آپ ڈائریکٹ آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ تو ویورز، اس کے علاوہ جی ویورز، تو میں آپ سے فارم کے متعلق بھی کچھ تھوڑی سی باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ ڈالڈا فاؤنڈیشن اسکالرشپ کا اپلیکیشن فارم ہے، یہ 4 پیجز پہ مشتمل فارم ہے اور بہت ہی ایزی انداز میں، آسان انداز میں اس کے اندر تمام ڈیٹیل اردو اور انگلش دونوں میں دی گئی ہے۔ لہذا اس فارم کو فل کرنا، اور اس فارم کے اندر کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اس میں جتنی بھی ڈیٹیلز اور پارٹیکولرز آپ سے مانگے گئے ہیں وہ سارے پارٹیکولرز آپ نے یہاں پہ انٹر کرنے ہیں۔ فارم کو بچے نے بہت کیئرفلی فل کرنا ہے اور اپنی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بالکل صحیح یہاں پہ آپ نے اس پہ انٹر کرنی ہے۔ جبکہ یہاں پہ 2 ریفرل بھی انہوں نے مانگے ہوئے ہیں، تو 2 ریفرل جو کہ آپ کے قریبی رشتہ دار یا پڑوسی ہوں، ان کا نام، سیل نمبر اور ایڈریس وہ بھی آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ کویشچنز یہاں پہ پوچھے گئے ہیں فیملی کے متعلق، ان کی ڈیٹیل بھی آپ نے اس میں فراہم کرنی ہے۔ اپنی بینک اکاؤنٹ اور بینک سٹیٹمنٹ بھی اس میں انٹر کرنی ہے اور اس کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی یہاں پہ انٹر کرنی ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایفیڈیوٹ شامل کیا گیا ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹ نے دینا ہے کہ جتنے ڈاکومنٹس آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں یا جو ریکوائرڈ چیزیں آپ نے یہاں پہ دی ہیں وہ بالکل رائٹ ہیں اور کوئی فراڈ یا 2 نمبری نہیں کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فارم ہر لحاظ سے کمپلیٹلی فل کر کے اس کو آپ نے دی ہوئی ایڈریس کے اوپر بھجوانا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جو مستحق طلباء و طلبات ہیں اور غریب طلباء و طلبات ہیں جن کے نمبر 70% سے ابو ہیں اور وہ فرسٹ ایئر میں زیر تعلیم ہیں، وہ اس اسکالرشپ اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے اوپر آپ نے اپنی فوٹو بھی اٹیچ کرنی ہوگی، جتنی ریکوائرڈ ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ نے یہاں پہ دینی ہے۔ تو میں تمام ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ فارم فل کرنے سے پہلے جب آپ یہ فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے
تو اس فارم کے پیج نمبر 4 کے اوپر کچھ امپارٹنٹ انفارمیشن اور فارم فل کرنے سے پہلے کچھ امپارٹنٹ معلومات دی گئی ہیں. ان کو آپ انسٹرکشنز کو، ان ہدایات کو پہلے اچھی طرح پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنا فارم فل کرنا شروع کریں. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا کہ آپ اس کے ساتھ میٹرک کی مارک شیٹ اور جو آئی ڈی کارڈ ہے اور فارم بے کی کاپی اور جتنے بھی آپ ڈاکومنٹس اٹیچ کریں گے ان سب کی آپ نے اٹیسٹڈ فوٹو کاپی اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے. تو ویئر مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اس اسکالرشپ اسکیم کے متعلق بہت ساری لیٹسٹ اپڈیٹس کا پتہ چلا ہوگا. لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم. جی ویورز تو یاد رکھیے گا، اگر ایک چیز اور آپ کو چھوٹی سی بتاتا چلوں ایٹ دا اینڈ، کہ آپ اسکالرشپ اسکیم پہ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 30 اکتوبر تک ہے. تو 30 اکتوبر تک آپ اس ڈالڈا فاؤنڈیشن کی اسکیم کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں.